ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ دل میں بے چینی رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب دل اللہ پر راضی ہو جائے تو بے چینی خود ختم ہو جاتی ہے۔ دل کا سکون دولت سے نہیں بلکہ یقین سے ہی آتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایک نوجوان نے شکایت کی کہ لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان کی قدر اس کے عمل سے ہوتی ہے، باتوں سے نہیں۔ اچھا عمل خاموشی سے عزت بنا دیتا ہے۔ وقتی شہرت اکثر انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان سے پہلے اپنے دل کو قابو میں رکھے۔ کم بولنا اور زیادہ سمجھنا دانائی کی علامت ہے۔ زبان اکثر وہ نقصان کر دیتی ہے جو دشمن نہیں کر پاتا۔ ایک شخص نے کہا کہ رزق کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک گیا ہوں، تو حضرت علی نے فرمایا، رزق بھاگنے سے نہیں، نیت درست کرنے سے ملتا ہے۔ حلال محنت انسان کو تھکا ضرور دیتی ہے مگر ذلیل نہیں کرتی۔ حرام آسانی آخرکار شرمندگی بن جاتی ہے۔ ایک نوجوان نے پوچھا کہ زندگی میں سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، سب سے بڑی کامیابی اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ جو خود کو سنبھال لے وہ دنیا کو سنبھال لیتا ہے۔ نفس کا غلام بننے والا کبھی آزاد نہیں رہتا۔ ایک شخص نے کہا کہ لوگ اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انصاف کرنے والا کم ہو سکتا ہے مگر اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ صبر وقتی تکلیف دیتا ہے مگر انجام خوبصورت ہوتا ہے۔ جلد بازی اکثر نقصان کا سبب بنتی ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ انسان کب گرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب وہ شکر چھوڑ دیتا ہے۔ شکر نعمت کو بڑھاتا ہے اور ناشکری نعمت چھین لیتی ہے۔ قناعت انسان کو امیر اور لالچ فقیر بنا دیتا ہے۔ ایک نوجوان نے کہا کہ وہ محنت سے گھبراتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محنت سے گھبرانے والا محتاجی سے نہیں بچتا۔ محنت انسان کے ہاتھ مضبوط اور سر اونچا رکھتی ہے۔ آسان راستے اکثر غلط انجام تک لے جاتے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ اصل عزت کس میں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اصل عزت خودداری میں ہے۔ جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ مانگنے کی عادت انسان کی قیمت گرا دیتی ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ دل سخت ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صدقہ دل کو نرم اور نظر کو صاف کر دیتا ہے۔ صدقہ دینا صرف مال کا نہیں بلکہ اخلاق کا بھی ہوتا ہے۔ اچھا اخلاق سب سے بڑی خیرات ہے۔ ایک دن ایک فقیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور سوال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے غور سے دیکھا اور اسے کچھ دینے سے رک گئے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے اسے کیوں منع فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ نوجوان ہے، اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، یہ مانگنے کے لیے نہیں کمانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس وقت ایک عورت بھی آئی جو واقعی مجبور تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس عورت کو دے دو کیونکہ اس کے لیے کمانا
آسان نہیں۔ ایک اور موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور بیچنے والے کی دکان کے پاس سے گزرے۔ وہاں ایک نوجوان بیٹھا مانگ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کھجور اٹھاؤ اور بیچو، مانگنے سے بہتر ہے کہ محنت کرو، کیونکہ نوجوان کا رزق اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور مانگنا صرف اس کے لیے ہے جو واقعی مجبور ہو۔ ایک شخص عورت کے بارے میں سوال لے کر آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عورت کی قدر اس کے کردار سے کی جاتی ہے۔ عورت کی نیکی اس کے گھر اور معاشرے دونوں کو سنوارتا ہے۔ عورت کی تعلیم اس کے بچوں کے مستقبل کی بنیاد ہے۔ ایک نوجوان نے پوچھا، عورت کے حقوق کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عورت کے حقوق پر توجہ دینا انسانیت کی پہچان ہے۔ عورت کی عاجزی اسے دوستوں اور گھر والوں میں محبوب بناتی ہے۔ عورت کی محنت گھر کے سکون اور معاشرے کی ترقی کی بنیاد ہے۔ عورت کی عزت اس کے اخلاق اور نیک کردار میں پوشیدہ ہے۔ ایک آدمی نے کہا، عورت اکثر باتوں میں کمزور ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کا دماغ اور عقل کبھی کمزور نہیں ہوتا، یہ تربیت اور ماحول پر منحصر ہے۔ عورت کی صبر مشکل حالات میں خاندان کی طاقت ہے۔ عورت کی محبت خاندان میں سکون اور خوشحالی لاتی ہے۔ ایک شخص نے کہا، عورت صرف گھر تک محدود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت معاشرے کی روشنی اور خاندان کی بنیاد ہے۔ عورت کی نصیحت اس کے گھر کے افراد کے لیے روشنی ہے۔ عورت کی نیکی اس کے شوہر اور بچوں کی کامیابی میں حصہ ڈالتی ہے۔ عورت کا وقار اس کے علم اور اخلاق سے بڑھاتا ہے۔ عورت کی عزت اس کے اعمال سے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک نوجوان نے سوال کیا کہ عورت کو زیادہ اختیار کیسے دیا جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عورت کی رائے کا احترام کرنا اور اس کے حقوق دینا انسانیت کی ضرورت ہے۔ عورت کا کردار اس کے خاندان کی بنیاد ہے۔ عورت کی محنت گھر کے سکون اور معاشرے کے فائدے میں لگتی ہے۔ عورت کی تعلیم اس کے بچے اور معاشرہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عورت کا صبر مشکل حالات میں گھر اور بچوں کو سنبھالتا ہے۔ عورت کی اخلاقیات اس کے گھر اور معاشرے میں روشنی بکھیرتی ہے۔ ایک آدمی نے کہا، عورت کا کام صرف گھر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، عورت کا علم اور فکر معاشرے کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ عورت کی عزت اس کی تعلیم اور عمل سے بڑھتی ہے۔ عورت کا وقار اس کے کردار میں ظاہر ہوتا ہے۔ عورت کی نیکی خاندان اور معاشرے کے لیے سکون اور برکات ہے۔